خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر۔ اللہ رب العزت نے اس امت کے ذمے دو امانتیں کی ہیں۔ ایک امانت دین اور دوسری امانت دین کی دعوت۔ دوسری امانت دین کی دعوت، یہ دو امانتیں ہیں۔ ان دونوں امانتوں کو ادا کرنے کے لیے سب سے بنیادی شرط اتباع سنت ہے۔ اگر ان دونوں امانتوں کے ادا کرنے میں سنت کا اتباع نہیں ہے تو پھر کام کا کوئی اثر نہیں ہے، پھر یہ کام کا ڈھانچہ ہے بغیر روح کا۔ دعوت کا جو اثر ہے کہ دعوت کا اثر اتباع سنت میں ہے۔ دعوت بہت مؤثر ہے۔ جن دلوں کے بارے میں یہ یقین کر لیا جاتا تھا کہ اس دل میں ایمان داخل نہیں ہو سکتا، دعوت نے ایمان کو وہاں بھی داخل کیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ کے بارے میں مشہور تھا یہ کہ خطاب کا گدھا ایمان لا سکتا ہے، خطاب کا بیٹا عمر ایمان نہیں لا سکتا۔ اس لیے کفر یہ سمجھتا تھا کہ ہمارے پاس اگر سب سے مضبوط آدمی ہے تو عمر ہے۔ جی اللہ رب العزت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوت کے اسلوب سے جو اسلام کے خلاف شدید تھے، اللہ نے ان کو اسلام کی موافقت میں سخت بنایا۔ اشدہم فی امر اللہ عمر، کہ اللہ کے دین کے معاملے میں عمر سے زیادہ سخت کوئی نہیں ہے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طرز دعوت ہے کہ آپ کا طرز دعوت دشمن کو دوست بنانے کے لیے ہے، دشمن کی دشمنی کو بڑھانے کے لیے نہیں ہے، دشمنی کو بڑھانے کے لیے نہیں ہے۔ ہمارا جو اللہ مجھے معاف کرے کہ ہمارا جو مزاج اور طرز ہے وہ دشمن کی دشمنی کو بڑھانے کے لیے ہے۔ یہ بات توجہ جائے گی، وہ دشمنی کو بڑھانے کے لیے کہ ان کو غصہ دلاؤ تاکہ یہ مقابلہ کریں تو ہم مقابلہ کریں، یہ نہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ نبوت کی مزاج میں یہ چیز نہیں ہے۔ وہ دشمن کا مقابلہ اخلاق سے کرتے ہیں، دشمن کا مقابلہ اخلاق سے کرتے ہیں، دشمن کا مقابلہ احسان سے کرتے ہیں۔ ہتھیار کیوں ہیں کہ ہتھیار دشمن کو ختم کرنے کے لیے نہیں ہوتے، ہتھیار دشمن کو ختم کرنے کے لیے نہیں ہوتے، بلکہ ہتھیار دشمن کو ڈرانے کے لیے ہوتے ہیں۔ جی ہاں، جب ہتھیار دشمن کو ختم کرنے کے لیے نہیں تو پھر اور کون سی چیز باقی رہ گئی کہ جس کو لے کے دشمن کا مقابلہ کیا جا رہا ہے؟ میری بات تو مجھے چاہیے بہت کہ تمہاری زبان سے بھی کسی باطل کو بھی تم زبان سے گالی مت دو، یہ فرمایا حدیث میں۔ آپ نے فرمایا لا تسبوا اباکا، اپنے باپ کو گالی مت دو۔ اور صحابہ کو تعجب ہوا، عرض کیا کہ یا رسول اللہ باپ کو گالی کون دے سکتا ہے؟ باپ کا درجہ تو بہت بڑا ہے۔ فرمایا کہ تمہارا اپنے باپ کو گالی دینا یہ ہے کہ تم کسی کے باپ کو گالی دو، وہ پلٹ کر تمہارے باپ کو گالی دے تو تم نے اپنے باپ کو براہ راست گالی دی ہے۔ کیا؟ جی ہاں، جوابی کارروائی۔ یہ بات دھیان سے سننا بہت، کیا جوابی کارروائی، وہ جواب دے گا گالی کا۔ آپ اس کے باپ کو گالی دیں گے
آپ کے باپ کو گالی دے گا. یہ ایسا نہیں ہے کہ اس نے آپ کے باپ کو گالی دی ہے، بلکہ آپ نے خود اپنے باپ کو گالی دی ہے. یہ ہے حدیث کا مفہوم. تو فرمایا لا تسبوا اباکا. تو میں نے عرض کیا کہ ہتھیار تو ان کو ڈرانے کے لیے ہیں. اعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. ترهبون به، ڈراؤ ان کو تاکہ ڈر کر اسلام میں آ جائیں. ہاں، ڈر کر اسلام میں آ جائیں. تو ایک صحابی نے ایک کافر پر تلوار اٹھائی. کافر پر تلوار اٹھائی، وہ کافر نے فوراً کلمہ پڑھا. کہیں سے؟ قتل کے ڈر سے. قتل کے ڈر سے کلمہ پڑھا. تو انہوں نے قتل کر دیا اس خیال سے کہ یہ جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھ رہا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ تم نے اس کے کلمہ پڑھنے کے بعد اس کو قتل کیسے کر دیا؟ عرض کیا وہ تو جان بچانے کے لیے پڑھ رہا تھا. فرمایا تم نے دل چیر کر کیوں نہ دیکھا کہ اس کے دل میں کلمہ ہے یا نہیں؟ حالانکہ دل کھول کے دیکھنے سے کلمہ لکھا ہوا نظر نہ آتا اس میں. یہ ممکن نہیں ہے. یہ تلوار تو اس لیے تھی تاکہ وہ کلمہ پڑھ لے. اس نے جب کلمہ پڑھ لیا تو تمہارے تلوار کا مقصد پورا ہو گیا. یہ بات ہے جو میں کہنے جاتا ہوں. یہ کیا؟ کلمہ پڑھ لیا تو تلوار کیا ہو گئی؟ حرام ہو گئی. حرام. آپ تلوار نہیں کر سکتے. اس نے کلمہ پڑھ لیا. یہ میں نے مثال دی ہے. تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری زبان سے اور ہمارے جواب سے لوگ مغلوب ہو جائیں گے. یہ نہیں. یہ میں ساز کرنا چاہتا ہوں. یہ نہیں. بلکہ اگر تم دشمن کو مغلوب کرنا چاہتے ہو تو اس میں سنت طریقہ یہ ہے کہ تم اس کو مغلوب کرو اپنے احسان سے اور اخلاق سے. اسے مغلوب کرو احسان اور اخلاق. کیونکہ اس دعوت کی سنت کا کمال یہ ہے کہ اذیت کا بدلہ احسان سے دو تو امت بن جائے گی. امت بن جائے گی. اور اگر کام کرنے والوں نے خصوصاً اور عام مسلمانوں نے عموماً اذیت کا بدلہ اذیت سے دیا، اذیت کا بدلہ اذیت سے دیا، تو امت میں ایک دوسرے کا مقابلہ پیدا ہوگا. ان کا مقابلہ کرو. تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری زبان سے اور ہمارے جواب سے لوگ مغلوب ہو جائیں گے. یہ نہیں. یہ میں ساز کرنا چاہتا ہوں. بلکہ اگر تم دشمن کو مغلوب کرنا چاہتے ہو تو اس میں سنت طریقہ یہ ہے کہ تم اس کو مغلوب کرو اپنے احسان سے اور اخلاق سے. اسے مغلوب کرو احسان اور اخلاق. کیونکہ اس دعوت کی سنت کا کمال یہ ہے کہ اذیت کا بدلہ احسان سے دو تو امت بن جائے گی. اور اگر کام کرنے والوں نے خصوصاً اور عام مسلمانوں نے عموماً اذیت کا بدلہ اذیت سے دیا، اذیت کا بدلہ اذیت سے دیا، تو امت میں ایک دوسرے کا مقابلہ پیدا ہوگا. ان کا مقابلہ کرو. اس لیے میں نے ایک دو باتیں عرض کی ہیں بہت ضروری. دو امانتیں ہیں ہمارے ذمہ. ایک دین، دوسرے دین کی دعوت. دو امانتیں ہیں ہمارے ذمہ. ایک دین، دوسرے دین کی دعوت.